بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ نوکری کرنے کے لیے راولپنڈی جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ جاتا ہے۔ اب گھر سے نکلنے سے پہلے اس کی نیت یہ ہوا کرتی ہے کہ میں نے ہفتے والے دن جانا ہے اور جمعرات والے دن میری واپسی ہے۔ اس کی نیت 7 دن کی ہے یا 10 دن کی ہے۔ اب اس کا گھر سے تعین یہ ہے، اس لیے کہ اتوار کو چھٹی ہوا کرتی ہے اور پھر واپس آتا ہے، لیکن گھر سے نیت اس کی یہ ہے کہ 7 دن ہے یا 10 دن ہے۔ اب یہ آیا اس کے اوپر شرعی سفر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ پنڈی کا راستہ بھی زیادہ ہے، 78 کلومیٹر سے یہ زیادہ سفر بنتا ہے، اور پھر دوسرا اس کا جو ارادہ ہے گھر سے، اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں نے 7 دن یا 8 دن یا 10 دن رہنا ہے اور پھر میں نے واپس آنا ہے، یعنی نیت بھی اس کی پکی ہے اور سفر بھی کلومیٹر کے لحاظ سے بنتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنے جس جگہ یہ جاب کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کوئی بھی فیلڈ میں لگا ہوا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پہ جا کے 2 سفر والی نماز پڑھے گا، جس کو قصر کہتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکعت والی نماز اس کو 2 رکعتیں ادا کرنا پڑیں گی، اس لیے کہ اگرچہ اس کی نوکری ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں ہر ہفتے بعد واپس آتا ہوں، یہ 10 دن بعد میں نے واپس آنا ہے، 11 دن بعد واپس آنا ہے، تو اب جتنی اس کی نیت ہے تو وہ 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو 15 دن سے کم کی نیت ہے۔ کل کے درس میں بھی آپ یہ بات گزری تھی کہ اگر پکی ٹھکی اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے 15 دن کا ارادہ کرنا ہے، 15 دن ٹھہرنا ہے، پھر تو وہ سفر والے احکام نہیں لاگو ہوں گے، لیکن 15 دن سے کم ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز کو ادا نہیں کرے گا، بلکہ یہ ظہر والی، عصر والی، عشاء والی جو سی نماز ہیں، یہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز قصر پڑے گا۔ لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے، اب اس سے کیسے بچا جائے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو قصر والا آدمی ہے یا جو مسافر ہے جس کے اوپر شرعی حکم لاگو ہو چکا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ اس کے ذہن میں یہ سوال کھٹکے ہی نہیں، بلکہ کوشش یہ کرے کہ وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جس جگہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے، نوکری لگی ہے، تو وہاں پہ موقع مل سکتا ہے، ظہر کی نماز بھی باجماعت ادا کر سکتا ہے، عصر کی نماز بھی باجماعت ادا کر سکتا ہے، تو چاہیے اس بندے کو جو شرعی مسافر بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرے، یعنی امام کے پیچھے جب اہتمام کرے گا تو اس کے خیال سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ میں مسافر ہوں یا میں قصر کرنے والا ہوں یا میں نے 4 رکعت پوری پڑھنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے 4 رکعت نماز کو مکمل ادا کرے، لیکن جب امام کے پیچھے ادا کرے گا تو 4 پوری پڑے گا، لیکن بالفرض محال امام سے نماز اس کی نکل چکی ہے، 1:30 بجے نماز تھی، 1:45 بجے نماز تھی، اب وہ 1:50 پہ آ گیا، یہ 1:35 پہ آ گیا، اب جماعت کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ امام صاحب جماعت کر کے چلے چکے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب اپنی یہ نماز پڑھے گا تو یہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ یہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ایسے ہے کہ ایک بندہ ایسے ہے کہ وہ گھر سے نکلا اور اس نے کراچی کا سفر کرنا ہے یا پنڈی جانا ہے، لیکن گھر سے جو اس کا ارادہ ہے وہ 15 دن کی نیت ہے، یعنی 15 دن میں نے رہنا ہے یا 15 دن سے زائد کی نیت ہے، تو 15 دن ایک حد ہے، یعنی شرعی سفر کی جو حد ہے ایک 78 کلومیٹر ہے، اور دوسری جو سفر کی ہے یعنی جو اس نے اقامت کرنی ہے وہ 15 دن کی ہے۔ اب یعنی اس کا شرعی سفر بنتا ہے 78 کلومیٹر سے آگے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ گھر سے اس نے یہ نیت کی نہیں کہ میں نے 15 دن وہاں پہ جا کے جائے قیام کرنا ہے، میں نے وہاں پہ 15 دن کا میرا یہ سٹے ہے۔ اب یہاں سے اس کی نیت ہے، اگر سے 15 دن سے وہ کم میں واپس آ گیا لیکن وہاں پہ جا کے اس نے نماز کو پوری پڑھنی، اس لیے کہ جو اس کی نیت ہے وہ 15 دن کی، اگر سے وہاں پہ یہ 12 دن ٹھہرا ہے یا 13 دن ٹھہرا، لیکن یہاں جو نیت اس نے کی ہے، پکا ارادہ کی ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے 15 دن ٹھہرنا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، فوتگی کی وجہ سے یا بچے کی بیماری کی وجہ سے یا بیوی کی کسی وجہ سے بیماری ہے یا کوئی ایسا عذر آ چکے، اب اس نے واپس پلٹنا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ نیت جہاں سے اس نے کی تھی 15 دن کی، وہاں مجبوری کے طور پہ 15 دن مکمل نہیں ہوئے، 12 دن میں یہ واپس آ چکا ہے، تو اس کو یا وہاں تک جاتے ہوئے اس نے ساری نماز پڑھنی ہے، اگرچہ اس کے 10 دن لگیں، 12 دن لگیں، لیکن اعتبار یہاں سے نیت کا ہوگا کہ نیت اس نے 15 دن کی تھی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس نے سفر کیا گھر سے، اس کا ارادہ تھا کہ میں نے 15 دن وہاں پہ قیام کرنا ہے، اب یہاں سے وہ گاڑی پہ بیٹھ گیا، کراچی والی کوچ ہے، یہاں سے بیٹھ گیا،
اب اس کی ظہر کی نماز بھی راستے میں آ رہی ہے، عصر کی نماز بھی آ رہی ہے، اور مغرب کی نماز بھی آ رہی ہے، عشاء کی نماز بھی آ رہی ہے، اور فجر کی بھی نماز آ رہی ہے۔ اب فقہاء یہ تطبیق دیتے ہیں کہ جو راستے میں ظہر کی نماز آئے گی، یا راستے میں جو عصر کی نماز آئے گی، یا راستے میں جو عشاء کی نماز آئے گی، یہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز فرض ہے۔ اب جو راستے جو 3 نمازیں آ رہی ہیں تو فقہاء فرماتے ہیں کہ راستے کی مشقت بھی ہے اور راستے کی مشکلات بھی ہے، اس لیے کہ اگرچہ آرام دہ سفر ہے لیکن راستے کی مشکلات بھی ہے اور راستے کی مشقت بھی ہے۔ اب راستے میں جو گاڑی پہ جو سفر کر رہا ہے، راستے میں 28 گھنٹے کا سفر ہے، 22 گھنٹے کا سفر ہے، یا 18 گھنٹے کا، جو راستے میں اس کی نماز آئیں گی تو فقہاء فرماتے ہیں تطبیق اسی میں ہے کہ وہ سفر کی نماز کو ادا کرے گا، یعنی سفر کی نماز سے مراد ہے نماز قصر کو ادا کرے گا۔ اگرچہ نیت اس نے 15 دن کی ہوئی ہے لیکن جو راستے کی مشکلات برقرار ہے، راستے کی مشقت بھی برقرار ہے۔ اب راستے میں جتنی بھی جو 3 نمازیں آئیں گی اس کو 2 کر کے پڑھے گا، جب اپنے مقام پہ یہ پہنچ جائے گا، وہاں پہ رک جائے گا تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اب یہ نماز قصر کو ادا نہیں کرے گا بلکہ 4 رکعت نماز کو ادا کرے گا، اس لیے کہ اس کی نیت جو اسی گھر سے تھی وہ 15 دن کی ہے۔ جو راستے میں اس کی مشکلات ہے، جو مشقت برقرار ہے، وہ سفر کی وجہ سے ہے، تو راستے کا جو سفر ہے اس میں 2 پڑے گا لیکن مقام پہ جا کے اس کو 4 رکعت پوری پڑھنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع نصیب فرمائے۔